آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نماز کو مومن کے لیے ڈھال قرار دیا کہ نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہیں۔ کیا ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے نتیجے میں برے کاموں سے رک جائیں؟ اگر ہم نہیں رکتے، نماز بھی پڑھ رہے، تو اس کا مطلب ہماری نمازیں وہ نماز نہیں جس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ ہم اپنی نمازوں کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے آخرت کی تیاری۔ اسی طرح دوسرے جو معاملات ہیں، اصل میں ہم نے دین کو بہت ہی ہر ایک نے اپنے تصور سے دیکھا، اس سے ہم کوسوں دور ہو گئے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا تھا۔ ہم میں سے ہر شخص نے دین، اپنے نظریات کو دین قرار دے دیا، اپنے خواہشات کو دین بنایا اور اسی کی پیروی کر رہے، سمجھ رہے کہ بس میں ہی کامیاب ہوں دنیا میں اور میں جو چاہتا ہوں نا وہی دین ہے۔ حالانکہ یہ دین نہیں ہے، یہ نفس پرستی ہے، خواہشات پرستی ہیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج پوری دنیا میں آبادی کے لحاظ سے تو مسلمان تیسرے نمبر پہ ہیں، لیکن کیا وہ مقام اور وہ مرتبہ، وہ عزت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں مسلمانوں کو حاصل تھی، آج کے مسلمانوں کو بھی وہی مقام، وہی مرتبہ ملا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر لحاظ سے اگر آپ مسلم معاشروں کو دیکھیں جہاں مسلمان کثرت سے آباد ہیں، ان کو تو قرآن کے تعلیمات کا پتہ ہی نہیں، عمل کیا کریں گے؟ اس سے تو ہٹ چکے ہیں۔ بس ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، ماں باپ مسلمان تھے، انہوں نے مسلمانوں جیسا نام رکھ لیا، بس یہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ باقی آگے پھر کچھ رسومات کو ہم نے دین قرار دے دیا، حالانکہ ان رسومات کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ دین تو پورا 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے کہ 24 گھنٹے میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کے جو احکامات ہیں اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں، یہ ہے آخرت کی تیاری۔ اگر ہم تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کیا اپنے تجارت کو ان اصولوں کی بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیے ہیں؟ حلال چیزوں کو کس طریقے سے ہم حاصل کر رہے ہیں، حرام سے ہم اپنے کاروبار کو کس طرح پاک کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی فکر مندی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، جو چیز جیسے خریدنا چاہے، جیسے بیچنا چاہے، کوئی قانون، کوئی ضابطہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تو من چاہی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک ایک چیز کے لیے اصول ہمیں بتا دیے تھے کہ تجارت کس طرح کرنا ہے، اس میں نفع آپ کس درجے میں لے سکتے، کس حد تک لے سکتے ہیں۔ آج جس کو چاہیں 10 روپے کی چیز اٹھا کے 200 کے بیچ دیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، خود اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اصل جو مفتی ہے وہ آپ کے اپنے اندر بیٹھا ہوا، اپنے دل سے پوچھ لیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہی دنیا طلبی کے نتیجے میں آج آپ دیکھ لیں پورا معاشرہ کس ہیجانی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ ہر شخص پریشان ہے، غذائی قلت، اجناس ہوتے ہوئے بھی لوگ اس کے خرید اس کے قدرت سے باہر ہوتی جا رہی۔ تو یہ وہ نافرمانیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کاش کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے تعلیمات کے مطابق بنائیں اور پہلے اپنی سوچ کو بدل دیں کہ بھئی یہ قرآن عمل کے لیے نازل کیا گیا ہے، صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ وہ برکت تو خود بخود حاصل ہوگی جب ہم اس پہ عمل کریں گے۔ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے نا، جیسے کسی بڑے اسٹور میں اگر کسی نے اعلان کیا ہو کہ بھئی جو بھی یہاں 5000 کی خریداری کرے گا ہم اس کو 500 کی کوئی بھی گفٹ دے دیں گے۔ اب ایک آدمی جا کے کرے میں 5000 کی خریداری تو نہیں کر سکتا، البتہ یہ 500 والی جو گفٹ نہ آپ نے وعدہ کیا وہ مجھے دے دیں۔ تو آج کل کے ہم مسلمان بھی کچھ اس طرح کی ڈیمانڈ اللہ سے کر رہے ہیں کہ ہم دین پہ عمل تو نہیں کر سکتے، البتہ فری میں جو آپ نے وعدے فرمائے نا کہ قرآن کو ماننے والے ان کے لیے جو وعدے ہیں وہ فری میں ہمیں مل جائے۔ صحابہ کرام نے تو اپنی پوری زندگیاں قربان کی، اپنے تمام خواہشات کو پاؤں تلے روند کے کچل کے ختم کر دیا۔ ہم چاہتے کہ نہیں، ہم اپنے خواہشات کو تو چھوڑ نہیں سکتے، البتہ آخرت میں ہمیں مقام وہی چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو نیت بھی خالص ہو اور پھر اس نیت کے ساتھ کوشش بھی ہو۔ اور تیسری چیز سعیہا، اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے فرمایا کہ وہ کوشش
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہوں، یعنی اتباع سنت۔ آج کل اللہ معاف کرے کہ ہم نے عبادتوں کو بھی ایسا تقسیم کر کے رکھ دیا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ اس کے رسول کا حصہ ہے۔ پتہ نہیں کس دین پہ ہم چلنے لگے ہیں۔ بھئی دین تو وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں کچھ فرائض ہے، کچھ واجبات ہے، کچھ سنن و مستحبات ہیں۔ اس پورے مجموعے کا نام ہے دین۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے صرف فرائض کافی ہیں، سنن و مستحبات وہ تو ہمارے بس کی نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہم کامیاب ہیں۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں تو یہ سارے چیزیں داخل تھیں۔ ان سب کے مجموعے کا نام ہے دین۔ اب صرف نماز کی مثال لے لیں، فجر کی 2 سنت ہیں اور 2 فرض ہیں۔ اب ایک آدمی یہ کہہ رہے کہ نہیں، مجھے سنت تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، البتہ فرض میں پڑھوں۔ اب بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھ لی؟ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی سنت کو بغیر کسی عذر، بغیر کسی سفر کے، بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر گھوڑے تمہیں دوڑا بھی رہے ہو، تم ان کے پیٹوں پہ ہو، پھر بھی فجر کی سنتوں کو مت چھوڑو۔ ہم کہہ رہے نہیں، ہمارے لیے تو ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو جو بتایا وہ تو ہم کر نہیں رہے، تو اپنے خواہشات کی پرستش کر رہے۔ مسجد تک تو اللہ نے جانے کی توفیق دی، وہاں جا کے بھی ہم اپنی انانیت سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، وہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے، اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے کہ چلو فرض پڑھ لیا، باقی سب کچھ معاف۔ ظہر کی سنتیں تو گوئے کہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں۔ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ ضرورت تھی؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم بخشا ہے، سیدھا سیدھا ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے جو مقبول ترین بندے، یعنی اس کائنات میں اللہ جل جلالہ کے ہستی کے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہے، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی کوششیں کرے کہ ظہر میں 4 رکعت پہلے سنت پڑھ رہے، پھر 4 فرض پڑھ رہے، پھر 2 سنت اس کے ساتھ نوافل، اسی طریقے سے عصر میں پہلے سنت پھر فرض، مغرب میں فرض اس کے بعد سنت، پھر اوابین 6 رکعت، اسی طرح عشاء میں سنت پہلے 4، اس کے بعد فرض، اس کے بعد سنت، اس کے بعد پھر نفل ویتر، اور رات کو اٹھ کے تہجد۔ یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے، اور اپنے امت کو یہ تعلیم دی کہ میری پیروی کر لو۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے بھی بتا دیا کہ میرے لیے معیار یہ ایک ہی ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کی اتباع کریں۔ یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اللہ نے تو اپنا ایک معیار سیٹ کر کے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو مجھے اتنا ہی چاہیے، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ جتنے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا وہی مجھے چاہیے۔ ہم چاہتے کہ نہیں، اللہ کو اس سے ہٹ کے ہم اپنی مرضی پہ قائل کر لیں گے، تو یہ کون سا دین ہوا؟ خواہشات پرستی تو ہے یہ۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں اس کا حکم نہیں دیا۔ تو وسعى لها سعيها، اس کی ہر کوشش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی اتباع میں ہوں۔ وهو مؤمن، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں، یعنی اس کا عقیدہ بھی درست ہوں۔ عقیدے کے خرابی اگر ہیں تو پھر کوئی بھی عمل قیامت کے دن عند اللہ مقبول نہیں ہوگی۔ ایک آدمی شرک بھی کر رہے، ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کر رہے، تو اس شرک کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے،
کسی نیکی کا صلہ اس کو نہیں ملے گا۔ ایمان شرط اول ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان 4 شرائط کے ساتھ جو بھی اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے ہاں اس کی اس عبادت کی قدردانی کی جائے گی، اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ باقی رہی دنیا، كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہم ہر ایک کو ان کو بھی پہنچاتے ان کو بھی پہنچاتے ہیں، یعنی جو سیدھے راستے پہ چلے ان کو بھی ہم دنیا دے دیتے ہیں، جو نافرمانی کے راستے پہ چلے ان کو بھی دنیا دے دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اس دنیا میں آپ تیرے پروردگار کی بخشش کسی سے روکی نہیں جائے گی۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ رہا آخرت، آخرت میں وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، وہ صرف مومنین کے لیے ہیں۔ کافروں کو، نافرمانوں کو آخرت میں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ لے ان میں ہر ایک کو ہم نے ایک پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے۔ اور آخرت تو درجوں کے لحاظ سے بھی بہت بڑھ کر ہیں اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑھ کر ہیں۔ اور آخرت کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا طالب ہوں، وسعی لہا، اس کے لیے کوشش کرے، سعیہا، اس کی کوشش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، وہو مؤمن، عقیدہ بھی درست ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے درجات ہیں۔ اور جو اس سے ہٹ کے اپنے خواہشات کے مطابق بھلے وہ پوری زندگی عبادت بھی کرتے رہیں، قیامت کے دن ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔